میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جمعے تو اس کے بعد بھی آتے رہیں گے، لیکن جو شان اور فضیلت اللہ رب العزت نے رمضان اور اس کے جمعہ کو عطا کی ہے، وہ باقی ایام اور جمعہ کی نہیں ہے۔ اور جمعۃ الوداع اس کو کہنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ رمضان بھی الوداع ہو رہا ہے، اور رمضان کے اندر عبادات کی جو شان اور فضیلت ہوتی ہے وہ بھی الوداع ہو رہی ہے۔ کچھ ایام پہلے ہم اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ، عبادتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ الحمدللہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ ہم سب نے جس کی جو وسعت تھی، جس کا جتنا ظرف اور برتن تھا، اس نے رمضان کی برکتوں کو سمیٹا، اور آج اس رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی عبادات کو قبول فرمائے جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالی کو راضی کیا، اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس کی طرف رجوع رکھا، اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کیا، جانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے جتنا اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان اور اپنا مال پیش کیا۔ خداوند قدوس ہر ایک کی ہر جانی اور مالی عبادت کو قبول فرمائے۔ کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہوں گی جنہوں نے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں بھی نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، وہ اعمال کیے کہ جن سے اللہ رب العزت اظہار ناراضگی فرماتے ہیں، رضا نہیں اتارتے۔ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، چاہے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سنت اور اتباع کرتے ہوئے ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، یا اللہ کی بے پایا اترنے والے ان ایام میں بھی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں کہ ہمارا ہر عمل وہ کہیں پیش ہو رہا ہے، کہیں جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی عمل کریں اور وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے، نسیم منسیہ بن جائے، ختم ہو جائے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا بنانا،
اس میں حق کو باطل کا نظام جاری کرنا، عدل و انصاف اور ظالم کا پیمانہ اور معیار بتانا یہ فضول ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنا کر ہمیں ارشاد فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں یہاں ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو ایک طرح نہیں بلکہ انہیں الگ الگ کروں گا۔ حق اور عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والوں کو باطل اور ظالم کو الگ کر کے دکھاؤں گا۔ لہذا ہم میں سے جو عمل کر رہا ہے، ہم جو بیج بونے کے بعد اپنی کھیتی کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھائی ہمارا یہ ہر عمل وہ کہیں پیش بھی ہو رہا ہے، محفوظ بھی ہو رہا ہے، اور ایک دن ایک ذرے کے برابر ہمارا عمل وہ ہمارے سامنے اس طرح سامنے آئے گا جس طرح ہم سورج کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم دیکھو گے کہ تم کل کے لیے کیا عمل کر کے آگے بھیج رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ہمارا عمل وہ ایسا نہیں کہ اسے ہم بھول جائیں، یا جیسے ہم بھول جاتے ہیں ایسے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالی اس عمل کو پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، بلکہ رب کریم تو یہاں تک جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کل کیا عمل کرے گا، میرا یہ بندہ کل کس رخ پہ جائے گا، اچھائی کو پکڑے گا یا برائی کی طرف جائے گا۔ لیکن چونکہ ایک نظام قانون اللہ نے بنایا ہے، تو وہ فرشتے ہر عمل کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اعمال سوموار اور جمعرات کے دن مجھے روزہ پاک کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ فلاں عمل کیا ہے۔ اگر وہ نیک عمل ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اس نیک عمل کے پیش ہونے پر جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالی ہمارے اس امتی کو اس نیکی کے کام میں استقامت اور استحکام نصیب فرما دیجیے۔ اور اگر وہ برا عمل ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب وہ پیش کیا جاتا ہوگا تو آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، آپ کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام اپنے روزہ پاک میں حیات ہیں اور ہمارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا ہمیں اتنا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ اعمال کرتے رہیں۔ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، راتوں کا قیام ہوتا ہے، صدقہ خیرات اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، یہ تمام آپ کے اعمال اللہ فرماتے ہیں انہیں کیجئے
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ اعمال ضائع نہیں ہو رہے، یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہے، یہ ختم نہیں ہو رہے، بلکہ فرمایا کہ عن قریب اللہ بھی اور رسول بھی اور تمام ایمان والے تمہارے ان اعمال کو دیکھیں گے۔ سین مضارع پر داخل ہوتا ہے، عربی میں اس کا معنی استقبال کا، فیوچر کا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال، رسول یہ اعمال، ایمان والے یہ اعمال دیکھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج جو تم عمل کر رہے ہو ایک ذرے کے برابر، اگر اچھائی ہے تب بھی، اگر برائی ہے تب بھی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے کر آئیں گے، اور صرف تمہارے سامنے نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے، اسے تمام کے تمام انبیاء اور رسل بھی دیکھیں گے، اور تو اور تمام ایمان والے بھی اس انسان کے ہر عمل کا مشاہدہ اور منظر نامہ کریں گے کہ یہ عمل اس بندے نے کس طرح کیا ہے۔ میرے بھائیو، والدین بھی دیکھیں گے، بہن بھائی بھی دیکھیں گے، تمام اولاد، رشتہ دار، احباب بھی دیکھیں گے۔ آج تو ہم چھپاتے ہیں، کوئی ایسا کام کر لے جو گناہ کا کام ہے کہ کسی دوسرے کو خبر نہ ہو، گھر والوں کو خبر نہ ہو۔ اس دن کیا ہوگا جب ہمارا ہر عمل اللہ، اس کا رسول اور تمام ایمان والے مشاہدہ کریں گے۔ تو میرے بھائی، ہم وہ عمل کریں، ہم وہ کام کریں کہ اس چند روزہ زندگی میں تو ہم شرمندگی سے کسی کے سامنے اس عمل کو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اس دن کہ جب تمام کے تمام انبیاء اور ایمان والے، دوست، احباب، رشتہ دار، گھر والے جمع ہوں گے، ہمیں اس دن شرمندگی نہ ہو، اس دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہم ایسا عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے رمضان کے روزے، تمہارا راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے آگے عاجزی اور مسکنت اور لاچاری کا اظہار کرنا، اور وہ مال جسے تم محبوب رکھتے ہو اسے تمہارا اللہ کے راستے میں بے دڑک خرچ کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کا سب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا، یہ فضول نہیں گیا۔ اور اسی طرح اگر تم نے رمضان کو قیمتی نہیں بنایا، روزے نہیں رکھے، عبادات کو ادا نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا بلکہ دل اور من کو راضی کیا، اللہ فرماتے ہیں وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب تمہارا یہ عمل بھی اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ضرور دیکھیں گے۔ ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ ہے، ایک اور تفسیر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو یا عمل بد کرتے ہو، اس کا اثر اسی وقت تمہاری روح کے اوپر پڑتا ہے، اور تمہاری روح پھر اسی طرح بن جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گناہ کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر اس کی زندگی کی لائن ہی یہی بن جاتی ہے۔ اسے اللہ تعالی، اسے اللہ کا ڈر اور خوف یہ بھول جاتا ہے، اسے آپ جتنا سمجھاؤ، سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، اس کے آنکھ، کان، ناک، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، جیسے اس کے حواس کام ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ریئیکٹ، اس کا رد عمل وہ تمہاری روح کے اوپر پڑتا ہے، لہٰذا جیسا عمل کرو گے اللہ تمہارا باطن اور روح ویسی بنا دیں گے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں اگر حقیقی معنوں میں اللہ والے ہوں، بناوٹ نہ ہو، تو ان پر اللہ تعالیٰ کرامات اور کشف ظاہر کرتے ہیں، انہیں وہ چیزیں دکھاتے ہیں
جو عام حالات کے اندر عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ خود اللہ کا ولی بھی ان کرامات کو ظاہر کرنے میں یا اس کشف میں خود صاحب اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جیسے گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک پیر صاحب پانی کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پہلے مسجدوں میں حوض ہوا کرتے تھے، کنارے بیٹھ کے وضو کیا جاتا تھا، تو ان کا پیر پھسلا اور حوض کے اندر چلے گئے اور ڈبکیاں آنے لگی۔ مریدین نے بڑے زور سے کھینچ کے باہر نکالا، تو جب نماز ہو گئی تو ایک مرید نے عرض کی کہ حضور ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس دن ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئے تھے اور آپ دجلہ کے اوپر چل پڑے تھے اور آپ کے پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے، اور آج اس چھوٹے سے حوض کے اندر آپ کی موت ہونے لگی تھی، یہ کیا عجیب ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں وہ چیز کرنے کی طاقت اور قدرت دیتے ہیں جو عام حالات میں سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ والے اگر حقیقی معنوں میں اللہ والے ہوں تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا، تعلق کو مضبوط کرنا، یہ اللہ کے پاس تعلق مضبوط ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو ان اللہ والوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملتے تو اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیتے اور چادر کے اندر سے ہاتھ نکال کے سلام کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید نے اس بات کو محسوس کیا، ان کا خدمت گزار تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، لوگ بڑی عقیدت سے آپ سے ملنے آتے ہیں، دعائیں لینے آتے ہیں، اور آپ اپنا چہرہ بھی ان کو نہیں دکھاتے اور ہاتھ نکال کے سلام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والے پہلے تو انکار کرتے رہے کہ آپ مجھ سے مت پوچھیں، لیکن خدمت گزار تھا، جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط پہ بتاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم نے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات جو اللہ ہم پہ ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آئے، اور جو بناوٹی اللہ کے ولی اور پیر بنے ہوتے ہیں وہ خود سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چلے، بس یہی نشانی ہے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ وگرنہ اللہ والے اگر حقیقی معنوں میں ہوں تو ان کو ان چیزوں کے اظہار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں جب تک میں حیات ہوں، کہ لوگوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ منکشف فرماتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ جو بندہ کوئی گناہ کر کے آتا ہے تو مجھے وہ گناہ کسی ناپاک جانور کی شکل میں اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ جب میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ انسان نہیں، کبھی کوئی گدھا نظر آتا ہے، کبھی کوئی خنزیر نظر آتا ہے، کبھی کوئی لومڑ نظر آتا ہے، کبھی کوئی بندر کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پاتا، اس لیے میں منہ پہ چادر ڈال کے لوگوں سے سلام کرتا ہوں۔ تو ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل ہماری روح کے اوپر ریئیکٹ کر کے کہیں ہماری زندگی کو بنا رہا ہوتا ہے اور کہیں ہمارا کھانا خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا کریں کہ ہمارا یہ عمل کہیں نہ کہیں پیش ہو رہا ہے، کہیں محفوظ ہو رہا ہے، اور اس عمل کا رد عمل وہ میری زندگی جو باطنی اور اصل روح والی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا اثر جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم نے گزار دیا، کچھ ساعتیں کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ مسکنت کے ساتھ رجوع کریں۔ وہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ 100 سال گناہ کر 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 کے بھی، یا سنم پکارتے ہوئے بھی اگر تمہاری زبان سے
یا صنم کی بجائے یا صمد نکل آیا تو میں سمجھ ذات ہوں، میں فوراً کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ ذرا غلط کام کریں، والدین ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے راضی کرنا پڑتا ہے، لیکن رب کبریا یہ فرماتے ہیں کہ تو 100 سال گناہ کرنے کے بعد ندامت کا آنسو لے کے سچے من کے ساتھ توبہ کی نیت سے میرے در پہ آ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو مجھے اپنے قریب پائے گا۔ تو جس ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت رکھی ہے کہ جب بچہ اس کے سامنے جائے، روئے گڑ گڑائے اور معافی مانگ لے کہ اماں جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اس ماں کی ممتا برداشت نہیں کر پاتی، اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے، رو پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی وہ اللہ جس نے اس ماں کے اندر اس ممتا اور محبت کو جنم دیا، اس کی محبت کا معیار کیا ہوگا؟ تو ہم ظالم نہ بنے، ہم پتھر دل نہ بنے، سنگ دل نہ بنے، بلکہ رب کے حضور گڑ گڑائے، عاجزی کے ساتھ درخواست کرے کہ یا اللہ اس رمضان میں جو ہم سے عبادات ہوئی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غفلتیں ہوئی اور یقیناً ہوئی، اپنی رحمت کاملہ سے انہیں معاف فرما دے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے جب آپ آہ کرتے ہیں تو وہ آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ، بڑا مشہور نام، عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بابا آ رہا ہے۔ پوچھا کہ ابراہیم کیا نماز ہو گئی؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں جماعت تو ہو گئی ہے۔ تو اس بابے کی زبان سے آہ نکلا کہ اللہ میری آج جماعت کے ساتھ نماز فوت ہو گئی۔ اس کی آہ میں اتنا درد تھا، ابراہیم بن ادم کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اللہ والے تھے نا، اللہ والوں کی معرفت ہوتی ہے، اور مڑ کر اس بابے سے کہنے لگے کہ بابا جی ایک عرض ہے، کیا میرے ساتھ ایک سودا کریں گے؟ اس نے کہا بتائیے۔ ابراہیم کہنے لگے کہ جو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اجر و ثواب لیا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی آہ مجھے دے دیجئے۔ تو وہ بابا بھی کوئی معرفت والا بابا تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم میں آپ کو اپنی آہ نہیں دوں گا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کسی کی نکلی ہوئی آہ کی اور ٹوٹے دلوں سے نکلنے والی آہ کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں، لہٰذا میں یہ آہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیو اس اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے اس بندے کی جو اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، اپنے دل سے آہ نکالتا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے گناہ معاف کروائیں، اپنے اعمال وہ اعمال کہ جو ہم یہاں 4 بندوں کے سامنے پیش کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بھائی کو پتہ نہ لگ جائے، گھر پتہ نہ لگ جائے، کوئی دوست کو پتہ نہ لگ جائے، ہر آدمی اپنے اندر کو جانتا ہے۔ بھلا بتائیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگر وہ ہمارے اعمال کل اللہ، کل تمام کے تمام رسل اور انبیاء اور تمام ایمان والوں کے سامنے آ گئے تو ہمارے اوپر کیا بیتے گی؟ اور وہ آئیں گے، اس لیے کہ قیامت حق ہے، یوم الحساب حق ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حق ہے، میزان عدل حق ہے، اور اپنے اچھے برے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ان کا حساب و کتاب ہونا یہ امر اور قطعی فیصلہ ہے۔ وگرنہ تو اس دنیا کے بنانے کا، یہاں انسانوں کو بھیجنے کا، یہاں اچھے برے کا، حق و باطل کا، ظالم اور مظلوم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو ظالم جو کرتا رہے، مظلوم کے ساتھ جو ہوتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فائدہ ہے کہ میں نے ایک دن بنایا ہے
جب میں ظالم کو اس کے ظلم کا اور مظلوم کو اس پر ظلم ہونے کا حساب دوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس جمعۃ الوداع کی مناسبت سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم وہ اعمال کریں کہ ہمیں اپنے عمل پر خوشی ہو، اللہ کے سامنے سبکی اور شرمندگی نہ ہو، اور اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ باری تعالیٰ نے آج 30 رمضان جمعۃ الوداع ہمیں عطا فرمایا، عنایت کیا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، عاجزی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اپنے اس عمل کی مغفرت اور بخشش فرما لو۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ ستار ہوں کہ میں تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں۔ لیکن ہم اللہ کی طرف جھکیں، اس کی طرف آئیں۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے، فرمایا تم روزے رکھتے ہو، تم عبادات کرتے ہو، ان روزوں کے اندر یقیناً کمی رہ گئی۔ روزہ رکھا، ہم سے بدنظری ہو گئی، روزہ رکھا ہم سے غیبت ہو گئی، روزہ رکھا ہم کسی سے الجھ پڑے، روزہ رکھا ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا، تو روزے کی اس پاکی کے اندر، فضیلت کے اندر، قبولیت کے اندر فرق پڑ گیا کہ نہیں پڑا؟ فرمایا کہ روزوں کے اندر جو فرق پڑتا ہے اس فرق کو ختم کر کے روزے کو تام کرنے والی چیز وہ صدقۃ الفطر ہے، کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں اس سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں اپنے ان روزوں کا فطرانہ ادا کریں، کفارہ ادا کریں۔ اللہ تعالی آپ کے روزوں کی اس کمی کو پورا کرتے ہوئے اس عمل کو اپنے ہاں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور سخی انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی کافر سخاوت شروع کر دے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف مڑ کے بیٹھے، آپ کے چہرے انور چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب نے دکھایا قبر کے اندر ایک ایمان والے کو عذاب آگ کی صورت میں اس کی طرف بڑھا، اور قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک دیوار بیچ میں آ گئی اور اس نے آگ کے عذاب کو روک دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے صدقے نے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو یہ صدقات خصوصاً زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے۔ اگر آپ روزے نہیں رکھ پاتے بیماری اور عذر کی وجہ سے تو فدیہ ہے، اور اسی طرح نفلی صدقات ہیں۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ فرمایا صدقہ تمہاری دنیا کی زندگی میں اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور تمہیں کسی بھی ناگہانی حادثاتی ایکسیڈنٹل موت سے بچا لیتا ہے، اچانک موت سے بچا لیتا ہے، اور قبر کے اندر عذاب کے سامنے آڑ بن جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اللہ رب العزت اسے اپنی سخاوت کے بقدر عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی سخاوت سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دو کام ہم کریں۔ ایک تو اپنے اعمال پر اللہ کے سامنے آج جتنا وقت باقی بچا ہے اس میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں کہ اے باری تعالی جو نیک اعمال ہیں انہیں قبول کرے، اور جو اعمال بد ہیں ان پر ستاری کا پردہ ڈالتے ہوئے ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور دوسرا، اگر ہمارے ہاں کوئی مالی صدقہ ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، تو ہم اسے ادا کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تاکہ ہماری یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔